لیکن پیرالل پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ جو دفاعی تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اس میں جو وسعت آئی، ساتھ اس میں ترکیہ کے حوالے سے بھی بڑی اہم پیش رفت ہمیں دیکھنے سننے کو ملی. لیکن اس کے پیرالل مشاہد صاحب یو اے ای بھارت پہنچا، گو کہ وہ 2-2.5 گھنٹے تھے، لیکن میں نے پریس ریلیز پڑھی ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو پرائم منسٹر آف انڈیا کی ویب سائٹ پہ تھی، 1434 صفحوں پر مشتمل تھی. کوئی شعبہ ایسا چھوڑا نہیں جہاں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم تعاون کرنے جا رہے ہیں، چاہے اکانومی ہو 100 سے 200 بلین، یا نیوکلیر معاملات ہوں، یا دفاعی معاہدے کی یادداشتوں پر انٹینٹ کو آگے بڑھانا ہو. سو اس سے کیا مراد لی جائے؟ وہ کاہے کی سگنلنگ ہے؟ یہ بڑا اپنی امپورٹنٹ نشاندہی کی، اور میرے خیال میں وہ دورہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا، کیونکہ وہ دورہ اتنا ہی لمبا تھا جتنا ان کا دورہ پاکستان میں تھا پچھلے مہینے. وہ بھی چند گھنٹے کا تھا، کی حدود تھا، لیکن اس دورے میں ایک اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے. مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ عرب ورلڈ میں اور گلف میں ری لائنمنٹس ہو رہی ہیں. ایک بن رہا ہے اتحاد کہہ لیں یا انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ، اور اس کے برعکس ایک اور الائنمنٹ ہو رہی ہے یو اے ای، انڈیا اور اسرائیل کی. اور کیونکہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں بہت کشیدگی آ گئی ہے اور آپس میں اب ان کی کافی کھٹ پٹ ہے، تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای اور انڈیا بہت قریب ہو گئے ہیں، کوئی $100 بلین کی ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. پھر کوئی 43 لاکھ ہندوستانی لوگ باشندے یو اے ای میں رہتے بھی ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے مندر بھی بنایا ہے مودی صاحب کو خوش کرنے کے لیے، اور مودی کو 3 دفعہ جا چکا ہے یو اے ای، پھر یہ بھی انڈیا جا چکے ہیں. تو یہ ایک نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے جس کو ہمیں بڑا غور سے سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یو اے ای میں بھی ہمارے بھی مفادات ہیں. ایک زمانے میں ہمارا بیسٹ فرینڈ تھا شیخ زائد، ان کا والد جو ہے محمد بن زائد کا، تو لگتا ہے کہ اس قسم کی گرم جوشی شاید نہیں رہی، لیکن یہ نیو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے جس کے کافی نتائج ہوں گے خطے میں. مشاہد صاحب، عام دیکھنے والوں کی سمجھ کے لیے، جو جنگ کے بعد پاکستان کا اسٹیچر جس طرح سے بڑھا انٹرنیشنلی، اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ڈیل، پھر ترکیہ کا آن بورڈ آنا، پھر چین کے ساتھ روایتی ہمارے تعلقات، اور پھر ہم اس بورڈ آف پیس میں جا رہے ہیں. تو یہ 3-4 جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو مجموعی طور پر ملایا جائے تو پاکستان انٹرنیشنلی ایک ویل پلیس سچویشن میں نظر نہیں آ رہا آپ کو، ڈسپائٹ آر انٹرنل ایشوز؟ میں سمجھتا ہوں کہ جامی صاحب، جو میرا مشاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، میں سمجھتا ہوں کہ 2025 بہت کامیاب سال تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے، پاکستان کی سفارتکاری کے لیے، اور پاکستان کی قومی سلامتی اور دفاع کے لیے. ایک تو خیر اس میں محور اس کی ہے جو ہم نے شکست دی ہندوستان کو، لیکن آپ دیکھیں اس وقت جو منظر نامہ نظر آ رہا ہے، جو آپ کا سوال بھی ہے، کہ 7 مختلف دارالخلافہ دیکھ لیں، اینکرا، تہران، بیجنگ، ریاض، ماسکو، واشنگٹن، ایٹ دا ہائیسٹ لیولز، ان مختلف کیپٹلز اور ممالک میں ہماری ایک اہمیت ہے، ہماری ایک رسائی ہے، ہماری ایک بات سنی جاتی ہے، وزن ہے، ایک عزت بھی ہے، مقام بھی ہے، اور یہ ایک یونیک پوزیشن ہے. اور اس یونیک پوزیشن کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ ہماری ایمرج کر گئے ہیں ایز اے میجر مسلم پاور، جو جنوبی ایشیا میں نہیں، صرف وسطی ایشیا میں بھی ہے کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، اور مڈل ایسٹ میں بھی ہمارا ایک امپرنٹ ہو گیا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو لیبیا سے معاہدہ ہوا، پھر سوڈان کے ساتھ معاہدہ ہوا. تو آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں ہم ایک میجر مسلم ریجنل اور مڈل پاور کا رول ادا کر رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 5-10 سالوں میں جو میجر مسلم مڈل پاورز ہوں گے، اس میں پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عربیہ اور انڈونیشیا ہوں گے. تو پاکستان کا بہت بڑا ایک موقع بھی ملا ہے اپنا وزن آگے بڑھانے میں، اور سیاسی وزن. مشاہد صاحب، ابھی ڈیووس میں ٹرمپ صاحب بھی مخاطب ہیں، اور ان کو میں نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے، تو وہ فرما رہے تھے کہ مجھے یورپ سے بڑا پیار ہے، مگر یورپ سیدھے راستے پر نہیں چل رہا، اور یہ جو پلانٹ ہے، یہ سیارہ ہے، اس کا سب سے بڑا معاشی انجن جو ہے امریکہ ہے، انہیں قدر نہیں ہے اس بات. تو وہ یورپ کو کس راستے پہ چلانا چاہ رہے ہیں؟ جامی صاحب، میں بڑا خوش ہوں کہ ٹرمپ جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یورپینز کو. ہاں، یورپین لیڈرز میں بہت منافقت آ گئی تھی، بہت تکبر آ گیا تھا، اور دورے معیار کا مظاہرہ کرتے رہے. یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں ویلیوز کی، سول لبرٹیز کی، ہیومن رائٹس کی، جمہوریت کی، لیکن جب ٹیسٹ کیس آیا، آپ نے دیکھا، میں 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، کہ فلسطین میں جب یہ جینوسائیڈ ہوا تو انہوں نے چوں تک نہیں کی، بلکہ جن لوگوں نے فلسطینی جھنڈا اڑایا ان کو سب کو انہوں نے نکالا، ان کو اندر کیا.
آپ کو یاد ہے وہ جو گریٹا تھارنبرگ ہے اس کو لندن میں اینٹی ٹیررزم کیس میں پکڑ لیا کیونکہ وہ فلسطین کے حق میں جلوس نکال رہی تھی. اور پھر جب آپ کو یاد ہے جرمنی کے چانسلر نے جب ایران پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کا تو اس نے کہا کہ اسرائیل ہمارا گندا کام, اسرائیل از ڈوئنگ دی ڈرٹی ورک فار اس. تو ان کی منافقت سامنے آ گئی ہے. اور پوٹن نے ٹھیک کہا تھا یورپین لیڈرز آر لائک لٹل پگز موونگ اراؤنڈ. تو ٹرمپ نے ٹھیک ان کو سد رکھا ہے کہ جناب آپ کی حیثیت کیا ہے, ان کو اپنی اوقات بتا دی ہے اور کہا ہے کہ آپ ہمارے بغیر کہاں کھڑے ہیں. تو ساری عمر تو وہ امریکہ کی اطاعت کرتے رہے اور ہمیں لیکچر دیتے رہے, تو اب وہ بڑے بے نقاب ہو گئے ہیں. تو اب یورپ کے لیے ایک نئی شناخت کی ضرورت ہے. اگر تو وہ ڈیگول کا راستہ اختیار کریں جو جنرل ڈیگول تھا, گریٹ لیڈر آف فرانس, جس نے کہا تھا کہ ایک یورپین یورپ ہونا چاہیے, یورپی میں اسٹریٹجک اٹانومی ہونا چاہیے, اگر اتنی ہمت و جرت ہے تو کریں, کیونکہ یورپ کو کسی سے خطرہ تو نہیں ہے, تھریٹ تو نہیں ہے نا. اور یہ جنگ بھی جو کروائی تھی یوکرین کی, یہ تو نیٹو اور بائیڈن نے اور ان لوگوں نے یورپی نے کروائی تھی ان کو پھنسانے کے لیے کہ نیٹو کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. تو اب ان کا اپنا نئی شناخت کی ضرورت ہے اور اب نیو آئیڈینٹی کی ضرورت ہے. میرے خیال جو اسپیچ کی ہے کارنی نے, اس کو اگر فالو کریں تو وہ بہتر ہوں گے کہ اپنے مفادات کا خود تحفظ کریں اور مل جل کے اپنا ایک نیو آرڈر کی طرف جائیں. اچھا مشاہد صاحب, یہ وینیزویلا کی صورتحال ہم نے دیکھ لی, ایران کا منظرنامہ آپ کے سامنے, پھر کولمبیا کو بھی دھمکی تھی. اب اس کی نظر ہے ساری گرین لینڈ کے اوپر, اور گرین لینڈ کے اوپر وہ ٹیک اوور جو ممکنہ ہے اس سے پیچھے ہٹتے تو ٹرمپ صاحب مجھے دکھائی نہیں دے رہے. وہ کہ فرانسیسی صدر کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہاں پہ ملٹری ایکسرسائزز کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں یورپ اس قابل ہوگا کہ امریکہ کو گرین لینڈ آنے سے روک سکے؟ ناٹ ایٹ آل. اتنی نہ جرت ہے, نہ اتنی ہمت ہے, نہ اتنی صلاحیت ہے. وہ جان ہی نہیں یورپ میں. تو یورپ تو خود کلیپس ہو رہا ہے, یورپ خود تقسیم شدہ ہے. بالکل نہیں. وہ یورپ میں تو ٹرمپ جو چاہے جب چاہے وہ کر لے گا, اور یہ کوئی رکاوٹ نہیں اس کو ہوگی. یس, کانڈمنیشن ہوں گی, تقریریں ہوں گی, مذمت ہوگی. مجھے یاد آ گیا, میں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بھی ہوں, جیسے آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں کافی کچھ. اسٹالن سے جب وہ جو سوویت یونین کے لیڈر تھے, ورلڈ وار 2 میں کسی نے کہا کہ جناب پوپ جو ہے آپ سے بہت ناراض ہے, اور پوپ سوویت یونین اور اسٹالن کے خلاف بڑے بیان دے رہے ہیں. تو اس نے اپنے مونچھوں کو وٹ ڈالا, اس نے کہا جی ہاؤ مینی ڈویژنز ڈز دا پوپ ہیو, یعنی کہ کیا اس میں جان ہے پوپ میں, کتنی فوجیں اس کے پاس ہے, کیا کر لے گا, مذمتی بیان دے دے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہی ایٹیٹیوڈ ٹرمپ کا ہے. یورپ یعنی یہ جو امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی معطلی ہے, یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے, یہ افورڈ نہیں کر پائے گا آپ کے نزدیک؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ تو دھمکیاں ہیں. یورپ میں دیکھیں جان نہیں ہے. یورپ نے خود اپنے پاؤں پر کھلاڑی ڈالی, کیونکہ ان کے جو ایٹیٹیوڈز تھے انہوں نے اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ شناخت نہیں رکھی, نہ کوئی پوزیشن رکھی. وہ بالکل امریکہ کے پٹھو بنے رہے, ان کے دم چھلا بنے رہے, نیٹو میں بھی اور یورپین یونین میں بھی, اور بس ادھر لیکچر بازی کرتے رہے. اگر امریکہ خلاف ہوا چین کے تو وہ بھی چین کے خلاف ہو گئے. اگر امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں لگائی تو انہوں نے بھی لگا دی. جو امریکہ کرتا رہا وہ کرتے رہے. اب ایک نیا لیڈر امریکہ کا آیا جس کی سوچ ہی مختلف ہے, اور وہ ڈفرنٹ روایتی سوچ سے نہیں سوچ رہا. تو اب یہ پھنس گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ کہاں چھپیں, کیا کریں اور کیا اقدامات لیں. تو دے آر ان اے بٹ آف اے کوانڈری. اور ویسے بھی یورپین لیڈرز کے کیلیبر اور کوالٹی آف لیڈرشپ بہت پور ہے.